لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، تمہارا گوشت اور تمہاری قربانی کا خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ یہ چاہتے نہیں کہ تم قربانی کا گوشت پہنچاؤ اللہ کی بارگاہ میں یا خون پہنچاؤ۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اب تمہاری طرف سے کوئی چیز جانے والا ہے تو وہ تمہارا مخلصانہ، متوکلانہ توکل، خشیت ربانی، اللہ کی الفت، اللہ کی محبت، اللہ کی ذات کی معرفت کے ساتھ جو تم مخلص ہو کر اللہ کی رضا طلبی کے لیے جو قربانی جذبہ محبت ربانی میں کر رہے ہو، بس یہ تمہاری نیت ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ گوشت، یہ خون، یہ کچھ بھی اللہ کو پہنچنے والا نہیں۔ آپ کروڑوں کا جانور خریدیں مگر خریدتے وقت صرف وہاں کیا ہونا آپ کے پاس؟ تقویٰ، مخلص ہونا۔ خرید کے قربان گاہ تک لے جا کر قربانی کی چھری بسم اللہ اللہ اکبر پھرانے تک۔ اسی لیے اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری پیغام رہا امت کے لیے، جو نص قطعی اللہ کا کلام ہے، کیا فرمایا اللہ کے؟ قل صلاتی و نسوکی محمای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے آقا کیا فرمائے؟ میری نمازیں، میرے روزے، میری عبادتیں، میری تبلیغ، میری اشاعت، میری زندگی، میری موت، سب کچھ کس کے لیے بولے؟ للہ رب العالمین۔ فکر دے دیے تو یہ قربانی کے وقت یہ آیت بھی پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من یہ سمجھنا ہے، یہ تصور بار بار دیا جا رہا ہے کہ جو کر رہے ہو یہ کرنا تمہارا خالص رب العالمین واحد الہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے ماں سوا اس میں کوئی کسی قسم کا کسی فکر سے تردد نہیں آنے دینا۔ تو پہلی آیت کے پہلے حصے میں فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ تمہارا خون اللہ کو پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہاری طرف سے اگر کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والی ہے تو وہ تمہاری جو قربانی جو تم دینے کے لیے جو جس طریقے سے جو بھی نیت بنا رہے ہیں، وہ نیت، وہ حرارت، وہ ایمانی جذبہ جو اللہ کی الفت، اللہ کی معرفت کے ساتھ تمہارے اپنے تین جاگوزی ہو گئی ہے، اسی کو اللہ دیکھتا ہے کہ تم کر کس کے لیے رہے ہو۔ تمہاری قربانی خالص رب